اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال شروع کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں الدرس الاول الف شروع کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ انفال کا تعارف تھوڑا سا سن لیجئے۔ یہ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں پہ ذرا میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مدنی صورتیں وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، مکی صورتیں وہ صورتیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تعارف اس کا ڈیفینیشن یا تعارف اس کا اس طرح نہیں ہے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو کوئی صورت نازل ہوئی تو اسے مکی صورت کہتے ہیں، یا کہیں اور گئے۔ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہے۔ ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے۔ اس کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ یہ پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ اس میں ٹوٹل آیات 75 ہے۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ جنگ بدر کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات بیان ہوئی ہے وہ مال غنیمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3-4 جگہوں پہ مال غنیمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ صورت جو شروع ہوتی ہے وہ بھی مال غنیمت کی بات سے ہی شروع ہوتی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ مال غنیمت کا بھی اس میں ذکر کیا جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں بھی بیان کی گئی ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ ہر سوال کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سورہ انفال، انفال، الانفال نفل کی جمع ہے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، نفل زائد مال۔ بچوں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، وہ فرض نماز ہے، وہ ہم پہ فرض ہے، وہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز سے زائد نماز جو پڑھتے ہیں اس کو نفل نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس اپنا مال ہوتا ہے تو وہ اپنا مال ہوتا ہے، جو زائد مال اس کو ملتا ہے اسے نفل یعنی انفال مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا بچوں، اس میں جو سب سے بڑا واقعہ جنگ بدر کا بیان ہوا ہے، اس کا چھوٹا سا خلاصہ سن لیجئے۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہر کوشچن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروپ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خطرہ ہوتا تھا مشرکین مکہ سے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھیوں نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے، مدینہ کے راستے مکہ واپس جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس طرح قافلہ ہے، 40 آدمی صرف نگرانی کر رہے ہیں، 40 یا 60 آدمی، بعض روایت میں 40 ہے اور بعض میں 60 ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے لیکن لدا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہر گھر کا سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل آئے۔ ساتھیوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور 313 تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل آئے اور اس قافلے کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان دماغی لحاظ سے بہت زیادہ چالاک آدمی تھے، تو انہوں نے قافلے کا جو مدینہ کے راستے مکہ جا رہا تھا وہ راستہ بدل دیا اور
مکہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنے 2 تیز گھڑ سواروں کو ابو جہل کے پاس بھجوایا کہ اس طرح میرے قافلے کو خطرہ ہے، آپ میری مدد کو پہنچو، اور خود راستہ بدل کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ تو جب ابو جہل وہاں سے نکلا تو اس نے دوبارہ جواب بھجوا دیا کہ آپ اب میری مدد کو نہ آئیں کیونکہ میں بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں تو واپس نہیں آؤں گا، محمد سے لڑے بغیر میں مکہ واپس نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل جب مکہ سے نکل رہا تھا تو اس نے 1000 لشکر تیار کیا۔ شراب کے مٹکے ان کے پاس تھے، جگہ جگہ پہ پڑاؤ کر رہے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے اور تلواریں لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کے دن محمد اور ان کے ساتھیوں کو ہم سے کون بچائے گا۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بچانے والی ذات تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مسلمانوں کی خوب مدد کی، قطار در قطار فرشتے بھیجے، جس کی وجہ سے کافروں کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ جیت لی، اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور دشمن بدترین قسم کے شکست سے دوچار ہوئے۔ آئیں بچوں اب شروع کرتے ہیں سورہ انفال کا پہلا درس اور اس کا ایکسرسائز۔ آپ لوگوں کی درسی بک میں پیج نمبر 3 اور اس میں پہلا سوال ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 2 تا 4 میں فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور خوف سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خوف خدا کی صفت ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ دوسری صفت بیان کی ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ کی تصدیق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایمان کو تقویت ملتی ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور اعمال صالحہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ توکل علی اللہ، تیسری صفت ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن ہر معاملے میں صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ کسی قسم کے مشکلات سے گھبراتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی کہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اپنی نمازیں پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، انہیں ہر لحاظ سے درست رکھتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتے۔ مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی کمائی دیانت اور امانت و محنت سے ہوتی ہے اور اس کمائی سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے پیج نمبر 3، سوال نمبر 2، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ابھی انٹروڈکشن میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یہ وہ گروہ تھا جو شام سے نکل کر مدینہ کے راستے مکہ واپس جا رہا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جس کی نگرانی ابو سفیان کر رہا تھا، جس میں 40 سے 60 قریشی، 1000 اونٹ اور 50,000 اشرفی کی مالیت کا سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب ابو سفیان نے خطرہ محسوس کیا تو اس نے ابو جہل کو مدد کے لیے بلایا، پھر راستہ بدل کر
کر باحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ پھر ابو جہل کو اطلاع دی کہ تم واپس آ جاؤ کیونکہ میں مکہ باحفاظت پہنچ گیا ہوں، لیکن اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا، کہا آج کے دن محمد سے لڑے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ دوسرا لشکر وہ جنگی لشکر تھا، دوسرا گروہ یا دوسرا لشکر ابو جہل کا جنگی لشکر، اس میں 1000 لوگ تھے جو جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس لشکر کو ابو سفیان نے مدد کے لیے بلایا تھا کیونکہ اس نے خطرہ محسوس کیا تھا کہ مسلمان اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان نے قافلے کا راستہ بدل دیا اور مکہ پہنچ کر اس نے ابو جہل کو واپس آنے کے لیے کہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا واپس، اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ تو یہ 2 گروہوں کی بات ہے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر۔ اب ہم عبارات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبارت الف ہے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور صلح کرو، ذات بینکم، اپنے باہمی تعلقات کی۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے باہمی معاملات کی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتایا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اس کو بڑی قوت نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپس کے معاملات جو ہے وہ درست کرو۔ کون سے معاملات تھے؟ مال غنیمت کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گیا تھا، تو حکم آیا کہ یہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرنو، ورنہ تمہارا وہ روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو صلح جوئی روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا جو جنگ بدر جیتنے کی وجہ سے کافروں پر بیٹھ گیا ہے، وہ روب دبدبہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ صلح جوئی و اتحاد سے رہو، اس صلح کی وجہ سے تم مضبوط رہو گے، کیونکہ اندرونی اختلافات سے بڑی تباہیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ جیت لی تو بہت سارا مال غنیمت جنگ بدر کے میدان میں رہ گیا، کیونکہ اس میں تقریباً 70 کفار کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ پھر جب وہ مال رہ گیا تو صحابہ کرام اس پر اختلافات کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا میرا زیادہ حصہ بنتا ہے کیونکہ اتنے بڑے پیغمبر کی حفاظت جو ہم نے کی تھی۔ کچھ پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بیچ میں کھڑے تھے، وہ ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں، یعنی تیر تلوار برسائیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ یہ جنگ تو ہماری وجہ سے جیت گئے ہیں ہم۔ تیسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے مال غنیمت بدر کے میدان سے اکٹھا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مال غنیمت پر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ جس پر آپ دونوں اختلافات کر رہے ہیں اسی مال غنیمت کو تو ہم نے بدر کے میدان سے اکٹھا کیا۔ یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا باقاعدہ حکم آیا۔ ہمارے پاس دوسری عبارت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم خود کو مومن کہتے ہو۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم میدان جنگ میں لڑے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ کچھ کہنے لگے مال غنیمت بدر کے میدان سے ہم نے اکٹھا۔ عبارت بے ہے بچوں، پیج نمبر 3،
अत्वीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अत्वीउल्लाह अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। इसमें अल्लाह ताला ने उस बात की तरफ इशारा किया है, माल गनीमत की तकसीम पर इख्तिलाफात की तरफ। हिजरत के दूसरे साल जंग बदर के मौका पर मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब हुई और बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। कुछ सहाबा कराम कहने लगे कि हम ज़्यादा हकदार है, इसलिए हमें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि हमने ये लड़ाई लड़ी है। कुछ कहने लगे कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि हमने आप सल्लम की हिफाजत की है। कुछ ने कहा कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि माल गनीमत को बदर के मैदान से हम इकट्ठा करके लाए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि माल गनीमत के मामले में अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। इसका दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के अताअत के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा कामिल ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के नाजिल शुदा अहकामात में रसूल सल्लम की अताअत की जाए, यानी आप सल्लम की हर सुन्नत पर अमल किया जाए, आप सल्लम के आमाल, अखलाक, इरशादात, अक़वाल वग़ैरह की पैरवी की जाए। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में किसी भी लम्हा भी सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास इबारत जीम है, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, और जब उन मोमिनों पर अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। इसका मफ़हूम यह है, इसमें अल्लाह ताला ने एक सिफ़त बयान की है मोमिनों की। हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन में मोमिनों की बहुत ज़्यादा सिफ़ात पढ़ लिए, इसमें एक सिफ़त बयान की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मोमिनों के सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो कुरान पाक को सच्चा मानने की वजह से उनका ईमान और भी बढ़ जाता है और अल्लाह व रसूल की अताअत और अमाल सालिहा पर मज़ीद आमादा हो जाते हैं। जब कोई आयत नाजिल होती है तो उस पर ईमान लाते हैं। दूसरा ये कि तिलावत की बरक़ात से ईमान का नूर इनके माथों पर बढ़ जाता है और नेक अमाल की तौफ़ीक़ मिल जाती है। तो इसमें ये बात बयान की गई है, एक सिफ़त बयान की, लेकिन फ़र्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग इसके साथ ऐड कर सकते हो। आज बच्चों हमने अद्दर्सुल अव्वल अलिफ पढ़ा। अगर आप लोग को लगता है कि किसी बात की समझ नहीं आई तो फिर आप लोग इस तरह कीजिए कि सवालात जो आपके जहन में हैं कॉपी पर लिख लें और फिर इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लें।